الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الرضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ پر راضی رہنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آذان توحید و رسالت کا اقرار کرے اور ساتھ میں یہ کہے کہ میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج کا پروگرام بہت ٹچی اور انتہائی اہم ترین ہے، مس مت کیجیے گا، کیونکہ نوجوان نسل کی تربیت کے رہنما اصول آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلانے والے ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ تمام ہی لوگوں کا پروگرام ہے، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر۔ ایک بات تو ناظرین اپنے ذہن میں پیوست کر لیں کہ آج آپ انتہائی چیلنجنگ دور سے گزر رہے ہیں، لہٰذا آج کے والدین کو سب سے پہلے جس بات کو اپنے وجود پر نقش کر لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ خود اپنی اولاد کے لیے پہلے مرشد، پہلے رہنما، پہلے استاد، پہلی انسپریشن اور پہلا پیار ہوا کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی تو آپ کا رول آپ کی اولاد کی زندگی میں کیا ہے یہ بھی بہت واضح ہو جائے گا، یعنی آپ اپنے رول کو اپنی اولاد کے لیے اس ماڈل میں ڈھال لیں گے جو اس کائنات کے اصل رول ماڈل کی بارگاہ میں ان کو لے جائے گا۔ ورنہ جس تیزی سے ناظرین اس دور میں فتنے بپا ہیں اور جس شدت سے دینی، فکری، شعوری، تہذیبی اور اخلاقی محاذ پر یعنی ہر سطح پر بمبارڈمنٹ جاری ہے ناظرین، ایسا نہ ہو کہ جب آپ کی اولاد نوجوانوں کی دہلیز پر قدم رکھے تو وہ بھی ان شدید حملوں کی زد میں آ کر پدر شاہی نظام کا تانا دے کر اپنے والدین کے خلاف آواز بلند کر رہی ہو خاکم بدین، یا وہ بھی رشتے ناتوں سے ماورا بے حسی اور خود غرضی کی زندگی گزار رہی ہو، یا وہ بھی کنتم خیر امتن کی بشارت بھلا کر دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہی ہو، یا وہ بھی بے شرمی اور بے حیائی کا لبادہ اوڑھ کر میرا جسم میری مرضی یعنی مائی باڈی مائی چوائس کا نعرہ لگا رہی ہو، یا وہ بھی تشکیک کی گھاٹیوں میں گر کر الحاد کے راستے پر چل رہی ہو، یا وہ بھی اپنے اندر سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے تحت مرد ہو تو عورت اور عورت ہو تو مرد کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اور وہ بھی حلال اور حرام کے تصور کو مکمل فراموش کر چکی ہو خاکم بدین، یا وہ بھی مختلف نشوں میں اور رقص و سرور کی محافل میں غرق ہو کر یعنی کہیے کہ مکمل طور پہ عیاشی کی زندگی گزار رہی ہو، یا وہ بھی مٹی کی محبت کو فراموش کر چکی ہو۔ لہذا ناظرین یاد رکھیے، 12 سال سے پہلے تک جو کچھ آپ نے پلانٹ کر دیا اس کے اچھے برے اثرات آپ پھر عمر بھر دیکھا کرتے ہیں، یعنی اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھا مستقبل صرف خواہشوں اور تمناؤں کے سہارے وقوع پذیر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ایک واضح اور متعین لائے عمل کی ضرورت ہوتی ہے جس کی ابتدا آپ ابتدا سے کرتے ہیں۔ بچہ یا بچی ناظرین جب نوجوان ہو گئے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اب ان کے دیکھنے اور ان کے سوچنے اور ان کے سمجھنے کے زاویے آج کی موجودہ دنیا کے حساب سے ہوں گے، لہٰذا اب آنکھیں تو ان کی ہوں گی مگر دیکھنے والی عینک اس تعلیم و تربیت کی ہوگی جو آپ نے انہیں 12 سال پہلے لگائی تھی، یعنی اس عینک میں ناظرین اگر سب سے پہلا نمبر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کے ساتھ ایمان کی پختگی اور عقائد کی درستگی کا اگر آپ نے لگا دیا، دوسرا ان کو اس دنیا میں آنے اور آخرت میں اٹھائے جانے کا مقصد سمجھا دیا اور مقصد حیات بتلا دیا تو آپ کا معاملہ حل ہو گیا، یعنی حلال اور حرام کی تمیز ان کو سکھا دی، ان کی زندگی کے گولز، ان کے ٹارگٹس ان کو سیٹ کروا دیے، ان گولز کو آخرت کی پیشی کے ساتھ مربوط کر دیا اور انہیں اس کائنات کے سب سے عظیم میکانزم یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حصہ بنا دیا، تو ان کی زندگی ناظرین سمجھ لیجئے کہ آپ نے
کامیاب کر دی. یعنی وہ جو ڈیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی تھی اس ڈیل کو آپ نے حاصل کر لیا. ان کو رشتے نبھانے کا سلیقہ سکھلا دیا, ان کو یہ بتلا دیا کہ زندگی میں جیا کیسے جاتا ہے, ان کو یہ بتلا دیا کہ خوشی اور غمی کے موقع کو ڈیل کس طرح سے کیا جاتا ہے. اس کے لیے ناظرین بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یعنی بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب وقت جو ہے وہ نکل گیا. میں ہمیشہ ہی سمجھتا ہوں کہ وقت کبھی بھی نہیں نکلتا. یہ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے دل کو کہاں پھیر دے. اپنی اولاد سے مکالمہ شروع کریں, اگر نہیں کیا آج تک تو آج ان سے مکالمہ شروع کریں, ان کی سنیں, ان کے خیالات کو, ان کی رائے کا احترام کریں, مختلف امور میں ان کے دلچسپی لینا شروع کریں, اکٹھے ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں, ان کی کاوشوں, ان کی محنتوں کو جو ہے باقاعدہ اچھی نگاہ سے دیکھیں, اس کی حوصلہ افزائی کریں. ہاں ایک بات جس کا خیال بہت رکھنا ہے کہ منشیات کا استعمال اگر وہ نہیں کرتے خدا نخواستہ, مطلب اس پہ نگاہ رکھیں کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی منفی ایکٹیویٹی میں تو نہیں ہے, ان کی ایکٹیویٹیز پہ خاص طور پہ جو ہے کراس چیک رکھیں. کوئی تبدیلی اگر محسوس ہو رہی ہے تو اس کو ایک الارمنگ سچویشن کے طور پہ لیں. خدشات ہمیشہ نوجوانوں کے ذہن میں ہوتے ہیں ناظرین, مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے خدشات کو ڈیل کرنا, ان کے مسائل کو ڈیل کرنا سیکھیں. اور سب سے جو عام ترین بات ہے, ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا شروع کریں. یعنی ان کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہ کریں, ان کو ذلیل نہ کریں, خدا نخواستہ ان کو رسوا نہ کریں, بلکہ ان کو توقیر دیں, ان کو عزت دیں, ان کو تکریم دیں, اور ان کی بات کو ویٹیج دیں. ان کے میڈیا اسکرین کے ٹائم کو چیک کریں کہ ان کے سونے جاگنے کے جو معاملات ہیں وہ بنیادی طور پہ کیا ہے, اور جن اصولوں پر آپ نے ان کو کاربند کرنا چاہا تھا کیا ان اصولوں پر وہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. ایک اور اہم ترین بات ناظرین, یہ جو آج ہمارے یہاں خود غرضی اور بے حسی بڑھ گئی ہے نا, ان کے اندر خیر الناس من ینفع الناس کا جو ایک فلسفہ ہے اس کو انڈکٹ کرنے کی کوشش کریں. ان کو بتلائیں کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہے. یعنی ان کے دل کو جو ہے نرم کریں, زبردستی کے بغیر, کسی بھی قسم کی کوئی جبر کے بغیر جو ہے ان کو یہ بتلائیے کہ جو اصول آپ کے لیے زندگی میں طے کیے گئے ہیں وہ اصول آپ کو دنیا بھی میں پے کریں گے, آپ کو آخرت میں بھی پے کریں گے. پھر اگین وہ بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں ناظرین, ایک بہت بڑا گیپ ہے, ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو ہم نے اوور کم نہیں کیا. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نوجوان شترے بے مہار ہو چکے ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں. اب اگین وہی بات ہے, ان کی مہار کو اگر تھامنا ہے تو بہت اسموتھلی ہر چیز کو ڈیل کرنا ہوگا, ورنہ خدا نخواستہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہمارے سامنے کھڑا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ دیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت آپ لائف کوچ ہیں, ٹرینر ہیں, میں ان کو ممتاز دانشور کہوں تو غلط نہ ہوگا, جناب ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تینوں اب آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. اور ڈاکٹر صاحب آپ بدرجہ اولا خوش آمدید, اور فرسٹ ٹائم تشریف لائے, بہت شکریہ عزت افزائی کا. اور آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو مفتی صاحب, ظاہر ہے دین اسلام ایکچولی نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں پوری گائیڈ لائنز دے چکا. پرابلم ہمارے اندر ہے, ہم نے نہ اس کو صحیح طرح سے پرسیو کیا, نہ صحیح طرح سے کنسیو کیا, نہ اس کو ٹرانسمٹ صحیح طرح سے کیا. دین اسلام مطلقاً نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے سوال سے آغاز فرمائیے. بہت خوبصورت موضوع ہے جنید بھائی, اور ہمیں اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے جس طرح کے حالات آج ہمیں معاشرے کے اندر نظر آ رہے ہیں. دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, اور اس میں سب سے پہلی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے, اسی طرح صحت کو غنیمت سمجھو کسی بیماری کے آنے سے پہلے, اسی طرح خوشحالی کو بہتر سمجھو کسی بھی قسم کی تنگ دستی کے آنے سے پہلے, اور اب فراغت ہے, وقت میسر ہے, اسے غنیمت سمجھو کسی کام میں مشغولیت سے پہلے, اور زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. اگر ہم جوانی کے حوالے سے جس طرح نوجوانوں کے آپ نے ایک نقشہ کھینچا کہ ہمارے معاشرے کی اس وقت صورتحال کیا ہے, اگر انسان کی کل زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں کہ اس کا ایک بچپن ہے جو کم و بیش لرننگ میں گزرتا ہے, پھر ایک جوانی ہے, شباب ہے, پھر ایک بڑھاپا ہے, تو یہ جو شباب ہے یہ بہت اہم ہے. بجا طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے اور کہی جا سکتی ہے کہ نوجوان کسی قوم کا اس لیے سرمایہ ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنے زندگی کے اندر جوانی ہی سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہے. جوانی کے اندر جو کچھ اس کے پاس انپٹ آ گیا ہے, بچپن سے تربیت حاصل کی, پھر علم حاصل کیا, اور تعلیم و تعلم کے مراحل سے گزر کر, مشاہدہ غور و فکر کے مراحل سے گزر کر, جو کچھ اس نے اپنی زندگی کے اندر گین کیا ہے, جو پرسیپشن اس نے حاصل کیا ہے, اسی کو اس نے آگے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو جوانی
کا یہ جو پیریڈ ہے انسانی زندگی کا، یہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے اعتبار سے دیکھیں تو دیکھیے ہم نے چونکہ قرآن مجید کا بھی ایک اور ہی پرسپیکٹیو لے لیا اور مذہبی لوگوں نے بھی اس کے مخصوص گوشے لے لیے قرآن مجید کی اسٹڈی کے، جس کی وجہ سے آج قرآن کی برکات ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آ رہی۔ سورہ کہف کو ہم پڑھتے ہیں، ورد اور وظیفے کے لیے تو پڑھیں گے، مگر یہ اصحاب کہف کون تھے؟ اب ہم کہیں گے کہ وہ اولیاء تھے، پھر ان کی کرامات اور چیزیں بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ قرآن سے جب پوچھیں گے، وہ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ واہ! اور وہ جوانی کی عمر میں جب اپنے رب پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کھڑے ہو گئے اس ایک نظریے کے ساتھ کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم کسی اور کی غلامی نہیں کریں گے اور کسی اور کی پرستش نہیں کریں گے۔ چونکہ جو بادشاہ وقت تھا وہ ان سے اپنی پوجا کروانا چاہتا تھا، تو وہ اس کو نو کرتے ہوئے نکلے اور غار میں پناہ لی، تو اللہ نے ان کو یہ کرامات اور یہ انعامات عطا فرمائے، اور پھر جتنی شانیں ان کی ظاہر ہوئی ہیں، اب ہم ان شانوں کو تو بیان کر رہے ہیں، لیکن ان شانوں کے پیچھے جو ان کا کردار ہے جسے قرآن نے فتیتن جوانی کہہ کر بیان کیا ہے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم کی تربیت فرمائی، وہاں بھی قرآن مجید پھر یہی بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَا آمَنَ بِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان نہیں لائے مگر صرف ان کی ذریت میں سے۔ اب ذریت اولاد کو کہتے ہیں، گویا نوجوان نسل۔ قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کے فکر پر، ان کے نظریے پر، ان کے توحید کے پیغام پر جنہوں نے لبیک کہا، وہ ان کی قوم میں سے ذریت تھی، یعنی نوجوان نسل تھی جو اس طرف آئی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے بارے میں قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ان کی قوم پلٹ کر آئی، دیکھا کہ بتوں میں سے کسی کا ناک کاٹ دیا گیا ہے، کسی کا کان، تو انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہوگا؟ تو وہاں پر بھی یہ لفظ پھر استعمال ہوا، قالوا سمعنا فتن، ایک ہم نے جوان کو سنا ہے، وہ کچھ ایسی انقلابی باتیں کرتا ہے اور ان بتوں کے خلاف بات کرتا ہے، تو یہ کام انہی کا ہوگا۔ تو وہاں بھی قرآن نے جوانی کی بات کی۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بھی کم عمری کے اندر ہی ہم نے ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ تو قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کا اگر احاطہ کریں تو نقطہ یہ حاصل ہوتا ہے ہمیں کہ یہ جو جوانی کی عمر ہے، یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، حق کی طرف آنے کے لیے، حق پر کھڑے ہونے کے لیے، حق پر قائم رہنے کے لیے، اور حق کا نعرہ بلند کر کے وہ ملک و ملت کے احوال بدلنے کے لیے، اپنا اور اپنی قوم کا مستقبل بدلنے کے لیے جوانوں کو ایک بہت اہم کردار سونپا گیا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر جب ہم اسے مفقود دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے تربیت کی کمی بھی ہے اور نوجوانوں کی اپنی لاپرواہی کا عنصر بھی شامل ہے۔ اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں آپ سے، خاص طور پہ میں چاہوں گا وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کئی ایک شاندار مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ نوجوانی کی عمر میں ایمان لانا اور پھر سب کچھ لٹا دینا ایمان کے لیے، کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، میرے ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو یہ جو اس دور میں ڈاکٹر صاحب بتائیے ایک انتہائی اہم ترین چیلنج ہمارے سامنے، وہ نوجوانوں کی تربیت کا صحیح سمت میں کرنا ہے۔ اچھا، اب ظاہر میں مطلب اس بات کو کہنے میں بخیل نہیں ہوں میں کہ ویسے تو اس سلسلے میں قوموں کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، ایک اپنا ایک نیریٹو ہوتا ہے، اس کو وہ بلڈ کرتے ہیں اور پھر اس روڈ میپ کو باقاعدہ فالو کرتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں۔ اب بدقسمتی کہہ لیجئے صاحب یا یہ ستم ظریفی کہہ لیجئے کہ 76 برسوں میں مجھے تو آج تک کم از کم نوجوانوں کے حوالے سے کوئی نیریٹو یا کوئی ویژن جو ہے ہمیں کم از کم اس حوالے سے نظر نہیں آتا۔ ذرا بتائیے ریاستی سطح پہ آپ کو کچھ نظر آیا اس حوالے سے؟ جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں، اور میں اسے ستم ظریفی یا بدقسمتی کہنے کی بجائے نااہلی کہنا پسند کروں گا، زیادہ بہتر لفظ یہ ہے۔ آپ نے جب انٹرو دیا تو آپ نے ایک لفظ یوز کیا، ہم ایک چیلنجنگ دور میں زندہ ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ شاید اس وقت ہم تاریخ کے سب سے خطرناک دور میں زندہ ہیں اور حالت جنگ میں ہیں، اور یہ جنگ بھی تاریخ کی سب سے خطرناک جنگ ہے۔ اب کیسے؟ پہلے جنگ لڑی جاتی تھی زمین پہ، پھر جنگ لڑی جانے لگی پانیوں پہ، پھر جنگ لڑی جانے لگی ہواؤں میں، پھر ہم سپیس میں پہنچ گئے، پھر خلا کے ذریعے جنگ لڑی جانے لگی۔ جب دشمن ہمیں زمین پہ، فضاؤں میں، پانیوں میں فتح نہیں کر سکا،
اس نے میدان جنگ بدلنے کا فیصلہ کیا، اور نیا میدان جنگ ہے ہمارے بچے اور ہماری عورتوں کے قلب و نظر۔ اس نے کہا کہ اب یہ جنگ ان بچوں اور ان بچوں کی ماؤں کے قلب و نظر میں لڑی جائے گی۔ جب آپ کے اندر سے ایمانی حرارت نکل جائے گی، جوش جذبہ نکل جائے گا، اپنی ویلیوز پر آپ کمپرومائز کر لیں گے، تو دشمن کو آپ کے اوپر حملہ ور ہونے کی، میزائل بم برسانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بالکل ٹھیک۔ دشمن نے اس طریقے سے کام کرنا شروع کیا۔ تعلیمی پالیسی بنانے والے مغرب کے ذہنی غلام، تعلیمی ادارے جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر رول ماڈل جنہیں بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ بہت عمدہ پروگرام، اتنا اچھا نام، میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، مگر وہ جن لوگوں کو رول ماڈلز، وہ میراثی کہہ لیں، بھانڈ کہہ لیں، صف اول کے ناچنے والیاں، ٹک ٹاکر، جو مرضی کہہ لیں، جب انہیں سٹیج پر بلا کر ان کے ہاتھوں جوان بچیوں کو یا نو عمر لڑکوں کو پرائز دلوائے جائیں گے، تو آپ بتائیے کہ بچوں کو یہ میسج کنوے ہوگا کہ اگر ہمیں دنیا میں رسپیکٹ چاہیے، فیم چاہیے، نیم چاہیے، گلیمر چاہیے، تو وی ہیو ٹو فالو دیز۔ قطع کلام کی معذرت، مجھے اجازت دیجیے، میں بھی ظاہر نام نہیں لیتا، میری عادت نہیں، اور میں نے یہ نوحہ کچھ دن پہلے پڑھا تھا، جیسے ہی گوگل نے یہ پورا ایک سروے دیا اپنا کہ پاکستانیوں نے سب سے زیادہ جس شخصیت کو پورے سال سرچ کیا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، اہل بیت اطہار نہیں ہے، وہ صحابہ نہیں ہیں، وہ قائد اعظم نہیں ہے، وہ علامہ اقبال نہیں ہے، وہ لیاقت علی خان نہیں ہے، وہ ایک ایسی خاتون ہے جن کے پاس سیاست دانوں کی ویڈیوز ہیں۔ تو یہ تو معیار ہمارا ہو چکا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب آپ دیکھیں یہ معاملہ یہاں پر ہے، ایک تو انہوں نے ہمارے تعلیمی اداروں کے ذریعے نقب لگائی، دوسرا میں نے لفظ استعمال کیا تھا ہماری عورتوں کے دماغ میں یہ جنگ لڑی جائے گی۔ اچھا، اب خواتین نے جب اپنی آزادی کی جنگ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ میری آزادی ہے نصف اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات، اب وہ بچے کو ٹائم نہیں دیں گے، اور وہ بچہ پہلی درسگاہ تھی، بچے کی پہلی درسگاہ ماں تھی، ماں نے اسے بھیجنا شروع کر دیا آؤٹ ڈور سکولوں، کالجوں میں۔ ہمارے ساتھ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ماشاءاللہ زبردست ہیں، ڈاکٹر صاحب کی تو کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو پہلا فرض ہم پر عائد کرتا ہے وہ نماز کا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، وہ سمجھانے کی عمر، موٹیویٹ کرنے کی عمر ہے 7-8 سال، بالکل صحیح، پھر تھوڑی سختی کی 9-10 سال، پھر پھینٹی شینٹی کی باری آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہی ہے نا، یہ پہلی ذمہ داری کے اہل اسے بنایا گیا، اس کی یہ ایج تھی۔ ہم نے اپنے سر سے ذمہ داری اتارنے کے لیے پہلے 5 سال میں اسکول بھیجنا شروع کیا، پھر 4 میں، پھر پلے گروپ 3 میں، اب ٹوڈلرز کے نام پہ ہم 2 سال کے بچے کو، بچہ بتائیے، ہم اسے پھینک کر آتے ہیں، جوانی کو پھینک کر آتے ہیں کہ اسے لے لو تم۔ اب بچے کو گھر سے تربیت نہیں ملے گی، جو پہلی درسگاہ تھی وہ کہاں سے آئے گی، جو ویلیوز ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گی۔ اب جب یہ گھر سے بھی خرابی ہو گئی، تعلیمی ادارے بیرونی نصاب کے اوپر، بیرونی ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں، ان کی فنڈنگ جب آتی ہے، اس فنڈنگ کے ساتھ ایک ایجنڈا مشروط ہوتا ہے کہ آپ نے اسے فالو کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ نے ان کے ذہن کو مفتوح کر دیا، ہم نے انہیں فکری غلام بنا دیا۔ اسلام تو آیا تھا کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لے کے جانے کے لیے، مقصد تو یہ تھا، اور ہم نے انہیں ایسا ذہنی غلام بنایا کہ ہم نے سر عام میڈیا کے اوپر، اخباروں کے اوپر، تعلیمی اداروں کے اندر، گھروں میں، چوکوں چوراہوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ دنیا کی سب سے نکمی قوم ہم ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، پاکستان میں رشوت سفارش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے ان کے اوپر بمبارمنٹ کر دی۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اگر آپ ایک ہرے بھرے درخت کے سامنے کھڑے ہو جائیں 10-12 بندے اور روزانہ 10 منٹ اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیں تو 6 مہینے میں وہ ہریالی کھونے لگ جائے گا۔ اچھا، اور یہ تو بچہ ہے معصوم جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 سال تک شخصیت کی تعمیر ہو جاتی ہے، اور ہم نے اسے شروع میں یہ کہنا شروع کر دیا۔ اب جب بچے کو یہ بتایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں غلط جگہ پر پیدا ہوا، میں غلط معاشرے میں پیدا ہوا، اسے پتہ لگا کہ ہر بات کا الزام قسمت پر ڈال دو، اسے پتہ لگا اداروں پر ڈال دو، اسے پتہ لگا ریاست پر ڈال دو، اس نے اپنی ذمہ داری کو اون کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جب اس نے اپنی ذمہ داری اون نہیں کی، اپنا مستقبل اس نے پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ جب لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا پھر اسے استعمال کیا گیا۔ جب اسے استعمال کیا گیا تو آج آپ کا وہ نوجوان جس سے موعظ اور معاذ کی مثال بننا تھا، جسے سیدنا عبداللہ بن وقاص، عبداللہ بن زبیر، بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جس کے رول ماڈلز وہ ہونے چاہیے تھے، اس کے رولز ماڈل یوں بدل گئے کہ جب غزہ کا قصہ شروع ہوتا ہے تو ان تمام اداروں کا اور ان تمام بچوں کا، یونیورسٹیوں، کالجوں کا محور یہ تھا کہ ورلڈ کرکٹ کپ میں بابر اعظم کی پرفارمنس کیسی ہے۔ جی بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کے ویژن یا ان کی بصیرت یا وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ اگلا کام یہ ہوا کہ ہم نے اپنے مقاصد کو صرف اور صرف دنیاوی ترقی سے مشروط کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ اچھا، ترقی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اللہ اور اللہ کا رسول ہدایت کا مطالبہ کرتے ہیں، ہدایت یافتہ انسان کا یا ترقی یافتہ انسان کا؟ بالکل۔ اچھا، ہمیشہ مطالبہ ہے ہدایت یافتہ انسان کا، ترقی سے منع تو نہیں کیا گیا، لیکن مطالبہ ہدایت یافتہ انسان کا ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ہدایت کو ڈالا پسے پشت،
ہم نے ترقی کے پیچھے پڑ گئے. اب میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں سیشن میں بھی آپ نے کہ یہ میرے پاس نا ترقی کی ایک ایگزامپل ہے, موبائل کی ترقی ہے نا یہ, اب ہدایت نہیں ہے میرے پاس, یہ ترقی آ گئی میرے پاس, اب میں اس کا جو استعمال کروں گا, اس پہ جو دیکھوں گا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اگر میں نے پہلے ہدایت لی اب اسے استعمال کرنا شروع کیا تو یہ میرے لیے ایک تبلیغ کا اور دعوت کا ایک آلہ بن گیا, فروٹفل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو ہمیں اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک بات جو آپ کی بات سے میں سمجھا, جو کرکس مجھے نظر آتا ہے, پہلے تو یہ ہوتا تھا جب ہم اپنی ظاہر اپنے اوائل کی دور کی بات کریں تو ہم علامہ اقبال کی شاعری بھی سن لیا کرتے تھے, اس ویژن کو بھی سن لیا کرتے تھے. اب تو وہ بھی ناپید ہو گیا, اب تو وہ ویژن بھی ختم ہو گیا. بجائے اس کے کہ ریاست ہمیں بتلائے کہ نوجوان کہاں پر کھڑا ہے. ڈاکٹر صاحب, جو مطلب مسائل ہیں وہ تو بے انتہا ہیں, اور ظاہر ہے صرف مسائل پہ میں پروگرامز کروں تو کئی ایک پروگرامز مجھے کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ سینopsis کی صورت میں ذرا بتائیے اس وقت بنیادی طور پہ نوجوان نسل جو ہے وہ کن کن مسائل کا شکار ہے, اور خاص طور پہ یہ بھی بتلائیے گا کہ ان مسائل کی وجوہات بنیادی طور پہ کیا ہے, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی آپ کا چینل کا شکریہ, آپ نے مجھے اس اہم موقع پر دعوت دی. جنید بھائی, اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کو ایڈریس کروں, میں ایک نقطہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے اور آپ کے سامنے بھی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک چھوٹا سا انالیسس کیا کہ جب بھی کبھی آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی اچھی جاب کی ضرورت ہے یا آپ کوئی اچھا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو جو ڈسکرپشن آتی ہے, ریکوائرمنٹ آتی ہے, تو اس میں ایک ایج بریکٹ لکھی ہوتی ہے, اس ایج سے اس ایج تک. درست. آپ فوج میں جانا چاہیں, آپ پائلٹ بننا چاہیں, آپ ڈاکٹر بننا چاہیں, آپ انجینئر بننا چاہیں, آپ CSS کا امتحان پاس کریں, وٹ سو ایور, آپ کو اس ایج لمٹ کے بیچ میں رہنا ہے. ٹھیک ہے, یہ دنیا کا ایک رول ہے. بالکل صحیح. اگر آپ غور سے دیکھیں تو شیطان کو بھی آپ کی جوانی چاہیے, دنیا کو بھی آپ کی جوانی چاہیے. اب بوڑھا تو ویسے فارغ ہو گیا. اب ایک اور انالوجی دیکھیے گا کہ اللہ کا جو حکم ہے, رحمان کو بھی آپ کی جوانی چاہیے, پسند ہے اس کو. جی پسند ہے سر, چاہیے جوانی کے سجدے. جی 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 جی. یہ جوانی اتنا سینسٹیو ٹائم پیریڈ ہے کہ اب آپ نے اپنی قیمت لگوانی ہے, چاہے دنیا کے آگے لگوا لیں, چاہے وقتی طور پہ ہیڈونسٹک لائف کے لیے گزار لیں, چاہے کمرشلزم کے لیے لگا لیں, چاہے آپ اپنی قیمت جو ہے اللہ کے آگے لگوا لیں. اب مزے کی بات کیا ہے, آپ انسانی تاریخ میں دیکھیں وہ تمام ہستیاں جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کے آگے قیمت لگوا لی, دنیا بھی ملی, آخرت بھی ملی, دنیا سے فزیکل موت ملنے کے بعد آج تک ہم ان کا نام لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی جوانیاں اللہ کو دے دی. سوال یہاں یہ اصل میں وہ زندہ ہو گئے. جی سر, سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو اولاد ہے اس کو یہ سینسٹیو پوائنٹ سمجھانے میں کیوں ناکام ہو رہے ہیں کہ تمہارے پاس سب سے قیمتی پیریڈ تمہاری جوانی کا ہے, اس جوانی کی قیمت لگوانا سیکھو. اب اس کی قیمت کہاں سے لگے گی؟ دیکھیں جنید بھائی, دو لوگ آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہیں. وہ کون؟ ایک آپ کا کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ ایک بہترین معاشرتی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, سماجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, سیاسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, مذہبی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, you must have an ideal. ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ کے پاس بات یہ کہ تھوڑا سا مجھے کلیئرٹی کے لیے, مطلب ایک طفل مکتب کی حیثیت سے, کہ آپ کی کوئی انسپریشن ہونی چاہیے. جی جی, آئیڈیل تو سرکار علیہ السلام ہے. سر وہی تو میں اسی طرف آنے لگا تھا نا, اس کو ٹچ کرنے لگا تھا. دوسری امپورٹنٹ چیز, آپ کا کوئی مینٹور ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ اپنے اس آئیڈیل اور اس انسپریشن کی سلیکشن یا اس سے انسپائریشن کے دوران کسی مخمسے میں, پرابلم میں, کنفیوژن میں پہنچ گئے ہیں تو وہ استاد آپ کو راہ پر لے کر آئے گا. اب غور کیجئے اقبال کیا کرتے ہیں. اقبال کہتے ہیں سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اقبال کہتے ہیں پہلے تو نے سچا ہونا ہے, اس کے بعد تو نے عدل کرنا ہے. گھر سے, دوستوں میں, پیئر گروپس میں, معاشرے میں, جب تجھے کسی کرسی کسی اتھارٹی پہ بٹھایا جائے, اور ایک بات یاد رکھنا, تجھے عدل کرنے سے لوگ روکیں گے, تو نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے بہادر ہو جانا ہے, دلیر ہو جانا ہے. اب یہ وہ کوالٹیز ہیں جس کے اوپر اقبال بے بہا کہہ رہے ہیں. جس طرح اقبال بہت سی جگہ پر پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا جو
آئیڈیل ہونا چاہیے, اس کا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے, اس کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. سو اس تمام چیزوں میں آپ نے ابھی اپنے سوال میں کہا کہ جو نوجوان ہیں پاکستان میں وہ جن جن پرابلمز کا شکار ہیں, میں گزارش کروں گا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ نوجوانوں کو بائی ڈیزائن جن پرابلم کا شکار بنایا جا رہا ہے اس سے انہیں کیسے نکالا جائے. تو سب سے پہلے شکار کون بنا رہا ہے ویسے ڈاکٹر صاحب؟ سر آپ کا یہ کیپٹلسٹک نظام ان کو شکار بنا رہا ہے, آپ کا یہ کمرشلزم ان کو شکار بنا رہا ہے. آپ کی ریاست کے اندر تعلیم بھی بکتی ہے, آپ کی ریاست کے اندر صحت بھی بکتی ہے, آپ کی ریاست کے اندر ہر وہ چیز جو بیسک ہیومن فنڈامنٹل نیڈ ہے آپ نے اس کو بازار میں لا کے رکھ دیا ہے, اور ریاست کے ادارے اور حکومتیں عوام کا مذاق بنا رہی ہیں, مذاق دیکھ رہی ہیں. سر آپ اندازہ لگائیے کہ مسجد کی آپ کو صفوں میں خالی پن کیوں نظر آتا ہے اور کانسرٹ آپ کو بھرے ہوئے نظر کیوں آتے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیے تو جب آپ ہر چیز دکانداری, ہر چیز بھاؤ بیچ اور اس کو تولنے اور بیچنے پہ لگ جائیں گے تو نوجوان سر کنفیوز ہو جائے گا. اور مزے کی بات جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, آج کے انفارمیشن وارفیئر کے دور میں کنفیوژن بھی بیچی جا رہی ہے. سر وہ اس طرح بیچی جا رہی ہے, کنفیوز کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں وہ اس طرح بیچی جا رہی ہے کہ آپ کے یہاں, اور یہ تعفن تو پہلے ایکچولی مسئلہ یہ تھا کہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو اس طرح سے جو ہے وہ اپنا یہ اس تعفن کی بو ہمیں محسوس نہیں ہوتی تھی. آج تو آپ دیکھیے کہ الحاد جو ایکسپوز ہو گیا ہے, آج ٹرانسجنڈرزم جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا, ایل جی بی ٹی کلچر ایکسپوز ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ پہلے بھی یہ تھا, میرا جسم میری مرضی, ظاہر وہی عرض کر رہا ہوں میں, تو یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی نا. تو ہمارے تو چیلنجز اب یہ کھڑے ہوئے سامنے, اور ہماری پرابلم کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, مطلب ہمارے مسائل جن کو ہم سمجھ رہے ہیں بہت بڑے, وہ کیا ہے صاحب کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس کا جواب میں نے ضرور دینا ہے. جسٹ امیجن ناظرین, بات صحیح بات ڈاکٹر صاحب نے کہی, اور مطلب تینوں ہی آپ کی ظاہر گفتگو کیا کمال شاندار. لیکن آپ دیکھیے ذرا کہ میں ظاہر کھل کے مثال نہیں دے سکتا, بٹوین دا لائنز بات کو پہنچانا چاہوں گا کہ افسوس ہوتا ہے, یقین مانیے افسوس ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں, کہ وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں غزہ میں, اور آپ سوچئے کہ میرا آپ کا قبلہ اول جو ہے وہ میرا آپ کا منتظر ہے, اور یہاں صورتحال کیا ہے, مطلب وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں, اور یہاں ہمارے نوجوان کی صورتحال کیا ہے کہ اگر کوئی پاپولر مووی ہندوستان کے اندر ریلیز ہو جائے, اس کا کوئی پاپولر سین ہو, تو پھر ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ ان شہادتوں کے موقع پہ جو ہے گلاس اپنے سر کے اوپر رکھ کر باقاعدہ رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اس قوم کا حال ہو چکا ہے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, ان کی حال کی بارگاہ میں پیش کی. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. نوجوان نسل کی تربیت ناظرین, یہ ملین ڈالر کویسچن ہے, کیسے کی جائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور کے اندر, جس دور میں اس وقت ہم سانسیں لے رہے ہیں, یہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, تینوں احباب کی ظاہر ہے یہی رائے, یہ انتہائی خطرناک ترین دور ہے, انتہائی نازک دور ہے, ہم اس کو سمجھ نہیں رہے. آپ بلیو کیجئے, مطلب میں جب نوجوانوں کی صورتحال دیکھتا ہوں, ان کے اپنے ذہنی اسٹیٹس کو دیکھتا ہوں, ان کی منٹل اپروچ کو دیکھتا ہوں, جب میں ان کا انٹلیکٹ لیول دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے مطلب پوٹینشل نظر نہیں آتا, لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پہ, جسے آپ پاکستان کہتے ہیں, پاک استان کہتے ہیں, اس پاک استان پہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے صاحب. یعنی انڈر 30 آپ کے پاس کوئی 65% کا آپ کو پوٹینشل ہے, آپ 65% کا. اس کو اگر آپ چینلائز کر لیں تو آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے چینلائز کس معاملے میں کیا ہے. سیاسی رفٹ ہے تو ہم ایک دوسرے کی سیاسی تنظیموں کے خلاف کھڑے ہوئے, ہم مذہبی رفٹ ہے تو ایک دوسرے کے مطلب مذہبی عقائد کے خلاف کھڑے ہوئے, سماجی رفٹ ہے تو سماجی رفٹ میں ہم کھڑے ہوئے. یعنی ہم نے اپنے آپ کو نان ایشوز میں اس حد تک الجھا دیا ہے کہ جو ہمارے بیسک ایشوز ہونے چاہیے اس پہ ہم فوکس ہی نہیں کرتے. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیجئے کہ آپ جائیے, آپ اپنے معاشرے کی پلس کو دیکھیے نا, ٹرینڈز سے آپ کو پتہ چلتا ہے معاشرے کے ٹرینڈز کیا ہیں سوشل میڈیا پہ. جب آپ ٹرینڈز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے, سوری ٹو سے, مجھے کہنے دیجئے جملہ, کہ جب صاحب وہ خواتین کہ جن کا نام لینا آپ پسند نہ کریں وہ آپ کے یہاں ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہیں, وہ مرد حضرات کہ جن کو آپ منہ نہ لگائیں آپ جو ہے مطلب ان کو ٹرینڈ کروا رہے ہو. اٹ مینز یہ آپ کا مینٹل لیول ہو چکا ہے. اب آئیے صاحب, ایک مزاج یہ ہے, نہیں آپ یوں کہیے کہ آپ اتھا گہرائیوں کے اندر چلیں گے, ایک مزاج وہ تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس کا. یعنی سرکار علیہ السلام کے کئی صحابہ نوجوانی کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں, اور پھر صاحب وہ جو اس کائنات کا سب سے بڑا ویژن ہے, اس ویژن کا, اس مشن کا حصہ اپنے آپ کو بنا دیتے ہیں. بتائیے ذرا.
سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہر حوالے سے مثالی ہے، لائق اتباع ہے، اسوہ حسنہ ہے. مگر اس اینگل سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جوانوں کی کیسے تربیت فرمائی اور ان کی توانائیوں کو کس طرح موبیلائز فرمایا اور پھر انہیں ایک خاص مقصد کے لیے کیسے تیار فرمایا اور اس مقصد میں وہ کیسے آئے، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہیں سے لے لیں کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی نبوت کا اظہار اور اعلان فرمایا تو قرآن مجید اس موقع پر بیان کرتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آپ نے اپنی 40 سال کی گزری ہوئی عمر مبارک کو بطور مثال کے، بطور نمونے کے، بطور آرگومنٹ کے پیش فرمایا کہ اسے دیکھو، اس میں غور کرو، اور اگر تمہیں عقل ہے اور اللہ نے تمہیں شعور سے نوازا ہے تو ضرور اس نتیجے پر پہنچو گے کہ وہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک اور مبرہ ہے. اس معاشرے میں رہتے ہوئے جس معاشرے کے اندر گناہ پر اترایا جاتا تھا، گناہ پر فخر کیا جاتا تھا، اس معاشرے میں یتیمی کی حالت میں بچپن گزرتا ہے، پھر شباب گزرتا ہے، پھر ساری جوانی گزرتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سیرت مطہرہ کو ایک مثالی سیرت کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو اس کا امپیکٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عطا فرمایا اس سوسائٹی کو کہ آپ نے پھر جب اعلان فرمایا اور نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ فرمایا، یوں تو معاشرے کے ہر فرد کو اپنی طرف بلایا، مگر جو جوان آئے ان جوانوں کی جوانی کے اندر، زندگی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ توانائی بھر دی، وہ نور تقویٰ بھر دیا، وہ کردار کی بلندی ان کو عطا فرما دی کہ انہوں نے دنیا کے اندر جھنڈے گاڑے اور آج تک ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا ہے. ایک جملہ قطع کلام کی معذرت، یعنی یہ وہ یوں سمجھ لیجیے پوٹینشل آپ نے بھر دیا تھا ان کے وجود میں کہ 13 برس کی عمر میں بھی جو ہے وہ اچک کے میدان بدر کے لیے جو ہے وہ اپنے لپکنے کے لیے تیار رہا. حضرت معاذ اور حضرت معوذ، اور اس کو حضرت مولا کائنات حضرت کرم اللہ وجہ الکریم علی المرتضیٰ سے شروع کریں تو 10 سال آپ کی عمر مبارک ملتی ہے، کم و بیش تھوڑے بہت فرق کے ساتھ روایات میں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات کو اس عمر سے تیار فرمایا، اور اس عمر سے تیار فرمایا تو پھر دیکھیے کہ خلافت راشدہ کا کیا نقطہ کمال ہوا. پھر اسی طرح آپ نے حضرت معاذ اور حضرت معوذ بدر کے اندر، یعنی وہاں خوف کا عالم نہیں ہے، شجاعت اور بہادری کا عالم یہ ہے، قربانی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنگ کے اندر مجاہدین میں شامل کروانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس کے اندر شامل کر لیا جائے، اور اپنے ایڑیاں اٹھا کے اپنے قد کو ثابت کرتے ہیں اور اپنی طاقت کو ثابت کرتے ہیں. تو وہ اس کے پیچھے ایک جذبہ ہے، اس کے پیچھے ایک طاقت ہے. اسی طرح حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے کیسی ان کی تربیت فرمائی کہ 18 سال عمر مبارک ہے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ معاملہ پیش آتا ہے اور ان کو سپہ سالار کے طور پر بنا کے بھیجا جاتا ہے. اور وہ مقرر تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، مگر یہ کہ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو 18 سال عمر مبارک ہے. اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر مبارک میں آپ کے کارنامے دیکھیے، آپ کا کردار دیکھیے. اور خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لاتے ہیں تو آپ کی عمر مبارک 37 ایئر ملتی ہے تاریخ کے اندر. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال، سیدنا عثمان بن عفان 34 سال، اور سیدنا طلحہ بن زبیر 14 سال، سیدنا مصعب بن عمیر، اور اسی طرح سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر. تو یہ وہ صحابہ کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص ماں خلاف کھڑی ہو گئی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پھر آپ نے ان کی تربیت فرمائی. اب یہاں پر میرا خیال وقت سمٹ رہا ہے تو ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تیار فرمایا تھا ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد من جانب اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا، اور اس مقصد کے لیے انہیں تیار فرمایا. تو اس مقصد کو ان کے رگ و ریشے کے اندر یوں پیوست فرما دیا تھا کہ وہ اسی مقصد ہی میں فنا ہو کر رہ گئے. آج ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے نوجوان نسل کے اندر ہمیں بے مقصدیت نظر آتی ہے. یہ وجہ ہے. اور بے مقصدیت کہاں سے آئی؟ اگر ہم دیکھیں سیاسی رہنماؤں کو دیکھیں، مذہبی رہنماؤں کو دیکھیں، معاشرتی طور پر رہنماؤں کو دیکھیں، تو اپنے مقاصد کے لیے آپ کو نوجوانوں کو استعمال کرتا ہوا ہر کوئی نظر آئے گا، مگر یہ کہ ان نوجوانوں کو مقصدیت سے آشنا کر کے انہیں خود سے ایسا کریکٹر دے دینا کہ وہ آگے ملک اور ملت کے لیے ایک روشنی کا مینارہ نور بن سکیں. یہ مثالیں ہمیں کم ملتی ہیں، اس کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں کیا کمال مفتی صاحب نے بات کی، بلکہ اس بات کو اور تھوڑا سا آگے بڑھائیے تو آپ کو اس پہلی صدی ہجری کے آخر میں جو ہے وہ اپنا محمد بن قاسم نظر آتے ہیں، اور ظاہر دوسری صدی ہجری کے اوائل میں 17 برس عمر ہے
آپ یہ دیکھیے. لیکن کیا فتح شاندار. آپ طارق بن زیاد کو اٹھائیے, 17 برس عمر ہے. بالکل. بلکہ میں ابھی کل ہی پڑھ رہا تھا, یہ اسی کانٹیکسٹ میں ظاہر ہے, سرزمین کے خاص طور پر اسرائیل کے سارا آگے پیچھے, میں دیکھ رہا تھا کہ طرابلس میں جب مطلب حملہ کیا اٹلی نے 1911-12 میں, تو ایک بچی, اس کا نام فاطمہ بنت عبداللہ, 14 برس کی بچی تھی وہ, لیکن اس کے بارے میں علامہ اقبال نے بہت طویل مطلب نظم لکھی ہے بانگ درا میں. تو وہ بچی جو ہے وہ انہی جذبات کے ساتھ میدان جہاد میں اتری ہے, جس طرح سے وہاں پر صحابیات جو ہیں پانی پلاتی تھی, وہی جذبہ لے کے. تو ویژن ہے, پوٹینشل ہے, اس کو اسپارک دینے کی ضرورت ہے جس کو ہم نہیں دے پا رہے. آپ کے خیال میں جس طرح اخلاقی برائیاں آپ مطلب باقاعدہ اپنی روٹس بنا گئی ہیں ہماری خاص طور پہ نوجوان نسل کے اندر, کیسے انہیں بچایا جائے؟ پہلے تو ان اخلاقی برائیوں کا تھوڑا سا تجزیہ, پھر اس جڑ کو کیسے اکھاڑا جائے اور ایک نئی پلانٹیشن کیسے کی جائے؟ تھینک یو ویری مچ. اخلاقی برائیوں میں ایک سب سے بڑی برائی اس وقت یہ ہے کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے. واہ, اس سے کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا کہ یہ بھی کوئی برائی ہے. بدتمیزی کو ہم نے بولڈنس کا نام دے دیا, بے حیائی کو ہم نے فیشن کا نام دے دیا. کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ, ہم نے اس طریقے سے کرنا شروع کر دیا کام. جس طرح آپ ابھی ایل جی بی ٹی کی بات کر رہے ہیں, ایل جی بی ٹی کیو کی بات کریں, آگے چلے جائیں تو اسے اب وہ ماڈرنزم کی اور آپ کے الٹرا ماڈرن ہونے کی دلیل سمجھا جاتا ہے. تو ہم نے ان برائیوں کو برائی کہنا ہی بند کر دیا. جو چھوٹے چھوٹے ہمارے چل رہے ہوتے ہیں معاملات, اس میں اب اگر ٹی وی سے سٹارٹ کر لیں, ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ویسے تو, آپ ٹی وی کے ڈراموں کو دیکھیں, ان کا مقصد کیا ہے؟ ٹی وی کے ڈرامے ہیں, ہم ٹی وی کے ڈراموں سے سٹارٹ کر لیتے, خواتین دیکھتی ہیں. ٹی وی کے ڈراموں میں محلاتی گھریلو سازشیں, ایکسٹرا میریٹل افیئرز, شراب نوشی, نشہ, یہ سب کچھ ان کے لیے ہے. بالکل ٹھیک. آپ بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں, ان میں بچوں کے کارٹونز دیکھ لیں, جو معصوم ترین کارٹون سمجھے جاتے ہیں, ٹام اینڈ جیری, وہ بلہ بھی ہر وقت بلیوں کے پیچھے, چوہا چوہیوں کے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور چھوٹا بڑے کو کیسے زج کرتا ہے. بلکہ سر قطع کلام کی باربی کو دیکھ لیں نا آپ, یہ باربی کو آئیڈیلائز کروایا بچیوں کو. آج وہ چلی گئی اپنا, آپ دیکھ لیجئے لیزبینز کی طرف. بالکل, وہ جو فلم لانچ ہوئی ہے, اب سارے کے سارے چلتے ہیں. ایک تھا, اس کے بعد آپ آگے آ جائیں, ٹارزن ویسے آدھا ننگا رہتا ہے, سنڈریلا جو ہے گھر سے جھوٹ بول کر جاتی ہے, سلیپنگ بیوٹی جو ہے وہ 7 مردوں کے ساتھ رہتی ہے, اور پھر کوئی شہزادہ کس کرے گا تو وہ جاگ اٹھے گی. آپ بچوں کی مائنڈ میکنگ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ آ گیا آپ کا ٹی وی کے حوالے سے. صحیح بتا رہے ہیں آپ سوشل میڈیا سکرین کے اوپر آ جائیں, آپ نے کسی حضرت صاحب کا بیان سننا ہے, تلاوت سننی ہے, ساتھ پاپ اپ ونڈو پہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے, آپ اسے روک نہیں پا رہے. پہلے ٹیلی ویژن کے اوپر, موبائلز کے اوپر پیرنٹل لاک ہوتے تھے. بچے اتنے شارپ ہیں, آپ نے جس طرح مثالیں دیں اصحاب کرام کی, جنہوں نے کم عمری میں بہت کچھ کیا, وہ ہم سے تیز ہوتے ہیں نا, نیا ماڈل ہے نا, وہ بہتر ہے ہم سے. وہ بچے اب پیرنٹل لاک وہ لگا دیتے ہیں, بچے چائلڈ لاک لگانے کی بجائے وہ پیرنٹل لاک لگا دیتے ہیں کہ والد کو پتہ نہ لگے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے, والد کا کریکٹر خراب نہ ہو جائے. وہ بچے ہمیں ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسی بے شمار ہم چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں. اب جس طرح حضرت صاحب نے اشارہ کیا, میں اس سے لے کے چلنا چاہوں گا بے مقصدیت. دیکھیں قرآن مجید سورہ مومنون آیت نمبر 115, اللہ رب العزت مجھ سے, آپ سے, ہم سب سے سوال پوچھتے ہیں, کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ قرآن پاک بڑی عظیم عظیم باتوں کے لیے ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ مقصد کی امپورٹنس کو وہاں آپ سے بتانے کے لیے سوال پوچھتا ہے کہ تمہیں ایک روز واپس لوٹایا جانا ہے, تو تمہیں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. دنیا میں 7 ارب سے زائد لوگ موجود ہیں. ان کے ہوتے ہوئے میں, آپ اور یہ صاحب جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں, یہ اس وقت اس لیے موجود ہیں کہ ان سے وہ کروانا مقصود ہے جو 7 ارب نہیں کر سکتے, جو 8 ارب نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پا رہے تو آپ کرو گے کیسے؟ اب 2 چیزیں آ گئیں, ایک آ گئی بے مقصدیت, دوسرا پرائرٹائزنگ کا نہ ہونا, ترجیحات کا تعین نہ ہونا. گولز لے لیں آپ. سب سے پہلے آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں, کالج میں چلے جائیں, جہاں مرضی چلے جائیں, اچھی نوکری, اچھی لڑکی, اچھی زندگی, دیٹس اٹ. اس کے آگے ان کا مقصد حیات ہی نہیں ہے. لیکن جو گول سیٹنگ کے ماہرین ہیں, جب اس کی بات کرتے ہیں تو وہ لائف گولز بتاتے ہیں جو زندگی کو بیلنس کرتے ہیں, اس دنیا کو بھی اور اس دنیا کو بھی. اس میں سب سے پہلے فزیکل گولز, جیسا کہ حضرت صاحب نے کہا تھا کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. فزیکل گولز, آپ کس طرح کی فٹنس, کس طرح کے معاملات چاہتے ہیں, فزیکل گولز. آپ کے ایجوکیشنل گولز, آپ کے پرسنل ڈیولپمنٹ کی گولز, آپ کے کیریئر گولز, آپ کے فائنینشیل گولز, آپ کے سوشل گولز, اور اس کے بعد آپ کے اسپرچول گولز. اب یہ تمام گولز اگر آپ اس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں تو آپ کسی بھی صورت میں ایک بیلنسڈ کامیاب زندگی نہیں جی پا رہے. ہو سکتا ہے پیسہ بہت کما لیا, سکون ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے پیسہ بہت کما لیا, فیملی ساتھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے فیملی ساتھ ہے, غربت میں دفے پڑے ہو, آخرت کو بھول گئے ہو, شراب پی رہے ہو, نشہ کر رہے ہو. ان تمام گولز کا آپس میں کنیکٹڈ ہونا آخری اسپرچل گول کے ساتھ یہ ضروری ہے. ہم نے ان گولز کا تعین نہیں کیا, یہ ہوگی ایک بات. دوسری چیز ترجیحات. میں کئی دفعہ سیشنز کرواتا ہوں, میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنی لائف کی کچھ 7-8 ترجیحات لکھ دیں. 10 نہیں لکھ پاتے ہوں گے.
نہیں لکھتے ہیں, بڑی مزے کے لکھتے ہیں. اچھا وہ کیا لکھتے ہیں؟ کسی نے 6 لکھ دی, 7 لکھ دی, 10. جی جی لکھا ہوتا ہے اچھی تعلیم, اچھا کیریئر, گاڑی, خوبصورت بیوی. ہاں جی, اب تو خوبصورت کی بجائے امیر پہ زیادہ, امیر بیوی, اچھا ٹھیک ہے, خوبصورت اور امیر. اچھا یہ کرتے کرتے ٹھیک ہے, کسی نے بیچ میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آخرت بھی لکھی ہوتی ہے کسی. اچھا اب میں نے کہتا ہوں کہ اپنے انہیں پرائرٹائز کرے ترتیب کے حساب سے. اب عام طور پہ کیریئر یا فیملی پہلے ہوتی ہے, پیسہ پہلے ہوتا ہے, آخرت جو ہے وہ 6 7ویں نمبر پہ ہوتی ہے اگر لکھی ہے تو. اب سمجھیے گا بات, اور یہ ویورز کے لیے بھی ہے, پرائرٹائزنگ کا مطلب ہے کہ آپ ٹاپ پرائرٹی کے لیے باقی کو قربان کر سکتے ہیں. اب آپ کی ٹاپ پرائرٹی, کیا اچھی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کی ٹاپ پرائرٹی ہے فیملی. اس کا مطلب ہے کہ ٹاپ پرائرٹی فیملی ہے, اور اس کے بعد جو ہے آخرت ہے, سچائی ہے, ایمانداری ہے. اگر فیملی کو پورا نہیں کر پا رہے, آپ باقی ساری قربان کر دیں گے. ٹاپ پرائرٹی ہے کیریئر, آپ فیملی کو کیریئر کے لیے قربان کر دیں گے. تو ہمیں تو پرائرٹائزنگ ہی نہیں آتی کہ ہم ترتیب کے ساتھ یہ طے کر لیں کہ کس کے لیے باقی چیزوں کو قربان کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی پریورٹی اللہ اور اس کی رسول کی ذات ہونی باقی چاہیے. باقی تمام اس سے کنیکٹڈ ہے. اور ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جا رہا, اس لیے بتایا نہیں جا رہا کہ ہمارے گھروں میں بھی تو یہ پرائرٹی نہیں رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں فلوٹ کرنا چاہتا ہوں, میں جس ایک فکرہ پورا کر لوں اپنا, کہ گھروں میں یہ پرائرٹی نہیں رہی. ان سب سے جو سننے والے ہیں سوال ہے کہ صبح بچے کو یہ کہہ کے اٹھایا جاتا ہے کہ اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا, یہ اسکول جانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے. رات کو بچہ سوتا ہے تو کیا کہتے ہیں, جلدی سو جاؤ صبح اسکول جانے, یا یہ کہتے ہیں کہ جلدی سو جاؤ صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے. یہ پرائرٹیز کا فرق ہے. اب سوال کیا اچھی بات آپ کریں. اب یہی بات اسی ٹیکنیکل بات پہ ایک سوال ہے. ہمارے یہاں ایک اور چیز بڑی ہو گئی ہے, بڑی غیر محسوس. یہ جو آج کل ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے نام پر جو لائکس اور اس کے چکر میں لوگوں نے جو ڈالرز کمانا شروع کر دیے ہیں, ظاہر نارمز کو رون دیا, تہذیب کو رون دیا, کلچر کو رون دیا, جو مذہبی بنیادیں تھیں اس کو روننے کی کوشش کی. اس میں ایک بڑے مطلب تباہی پیدا ہو گئی. میں کل رات اپنے پروڈیوسر صاحب سے, مبین صاحب سے بات کر رہا تھا. آج کل پوڈ کاسٹ میں آپ دیکھیں پہلا سوال ہی ہوتا ہے کتنے کماتے ہیں جی, اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے گاڑی کون سی رکھی ہوئی ہے, اور تیسرا سوال یہ ہوتا ہے گھر کون سا ہے. یعنی جب آپ مائنڈ سیٹ یہ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ صاحب آپ کی یہ زندگی کی ابتدا, یہ زندگی کی انتہا ہے, تو پھر تباہی کے علاوہ اور کیا ملے گا. سر میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں ایک اور چیز, کہ جو مونیٹائزیشن کے پیسے ہیں, جو ڈالر کمانے کے پیسے ہیں, یہ برائبری ہے. یہ چپ رہنے کی برائبری ہے, کپڑے اتارنے کی برائبری ہے, اقدار کو پامال کرنے کی برائبری ہے, فیملی سسٹم کو توڑنے کی برائبری ہے. کیا آپ سوشل میڈیا پہ اس وقت انفلوئنسرز کی بھرمار دیکھ رہے ہیں, جو اپنے آپ کو انفلوئنسرز کہتے ہیں. انفلوئنسر, یہ بھی عجیب ورڈ ہے جو وہ کہتے ہیں. سوال یہ ہے, سبھی سے سوال ہے, دیکھیے غزہ کا معاملہ ہے, کشمیر کا معاملہ ہے, شام کا معاملہ ہے, یہ کیوں نہیں بولے؟ اس لیے نہیں بولے کہ میرا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا, ریچ کم ہو جائے گی. تو انہیں 3 4 5 ہزار ڈالر دے کے اس معاملے کے لیے چپ کروا دیا گیا. آپ غیرت کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں, اس کا بہترین حل یہ ہے کہ 2 4 ہزار ڈالر کی اسے آپ, تو یہ برائب ہے, یہ قیمت ہے, یہ پرائس ہے. جس طرح پروسٹیٹیوٹس کی پرائس لگتی تھی دانش گردوں کی, دانشور ایک دانش گرد ہوتے ہیں, اب دانش گردوں کی پرائس بھی مونیٹائزیشن کی صورت میں لگتی ہے, سکولرز کی پرائس لگتی ہے, اور ہم اس ٹریپ میں آ چکے ہیں. بالکل صحیح, 100% میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. بلکہ اس کا رونا تو میں بہت روتا ہوں. میں نے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا ڈاکٹر صاحب, مجھے افسوس ہوتا ہے. وہی بات اگین کہ ہم ایک وہی مثال دیتے ہوئے عجیب سے لگتا ہے, ایک شخص گنجا ہو جاتا ہے اور ٹرینڈ میں آ جاتا ہے. آپ سوچئے, مطلب اس قوم کی مینٹیلٹی کو سوچیں. اور آپ جو ہے وہی لوگ جن کے 60 70 80 ملین مطلب جو ہے مطلب 6 7 8 ملین مطلب فالوورز ہیں, وہ غزہ پر بات نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ جی مونیٹائزیشن ہماری بند ہو جائے گی, پتہ ہے کہ ریچ کم ہو جائے گی. یہ اخلاقی برائیوں کا ہمارا یہ عالم ہو چکا. وقت چونکہ سمجھ کے ڈاکٹر صاحب, اب ذرا یہ بتائیے, مطلب بہترین انداز کیا ہو سکتا ہے نوجوانوں کے پوٹینشل کو دین اسلام کے لیے اور ملک اور قوم کے لیے چینلائز کرنے کے حوالے سے. یہ $1 ملین کوشچن ہے, اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. سر دیکھیں جنید بھائی, ایک چیز تو آپ یاد رکھیں کہ ہم جتنی زیادہ اور جتنی لمبی اور جتنی بڑی آرگومنٹیٹو بحث بھی کر لیں, اس بات کا اثر نہیں ہونے کا, یہ پہلے ذہن میں رکھیے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ صرف اور صرف آرگیومنٹ بلڈ کرتے ہیں اور آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں تو وقتی طور پر آپ کسی کے ذہن کو جھنجھوڑ سکتے ہیں. حقیقت میں آپ کو وہ رول ماڈل دینا ہے. اب یہاں مقدمہ یہ ہے کہ ہم جو رول ماڈل بتا رہے ہیں وہ ہمارے الٹیمیٹ آئیڈیل ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, اہل بیت ہیں, صحابہ کرام ہیں, علماء کرام ہیں, اور اسلام کے وہ تمام فاتحین ہیں جنہوں نے اپنی جان جو ہے ہتھیلی پہ رکھ کے اسلام کا مقدمہ لڑا.
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ ختم کیوں ہو گیا؟ اس سلسلے کو 21ویں صدی میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ اقبال کہتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو آج کے میرے کارواں کو کیا مسئلہ ہو گیا کہ ان کے گھٹنے ٹک جاتے ہیں؟ آج کے میرے کارواں کے ساتھ کیا پرابلم ہو گئی کہ ان کے راستے میں مصلحت آ جاتی ہے؟ آج کے میرے کارواں کو کیا ایشو ہو گیا کہ اکانومی نظر آ رہی ہے؟ آج کے میرے کارواں کے ساتھ ایسا کون سا پرابلم آ گیا کہ ان کو اپنی دنیا بچانی ہے اور آخرت کی فکر نہیں؟ تو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ مقدمہ یہ ہونا چاہیے کہ رول ماڈل کدھر ہے؟ ہمارے پاس رول ماڈل موجود نہیں. تو سب سے پہلے اپنی نوجوان نسل کو اب ہمیں کہنا پڑے گا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اے نوجوانوں، میسج یہ ہے کہ اب تم خود ساختہ طور پر اپنے جذبے کے تحت جذبہ ایمانی پیدا کر کے اپنے جتنے بڑے اکابرین ہیں، چاہے تمہارے اساتذہ کرام ہیں، چاہے مذہبی علماء ہیں، چاہے پولیٹیشنز ہیں، چاہے اور کوئی ہیں، اگر یہ وہ رول ماڈل نہیں بن سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم رول ماڈل بن کے دکھاؤ. پہلی بات. اور رول ماڈل کیسے بنا جاتا ہے؟ ایک سمپل سا نقطہ ہے اسلام کے اندر کہ آپ کو زندگی میں 2 کام کرنے ہیں. پہلا، آپ نے سیکریفائز کرنے کی عادت ڈالنی ہے. آج کے اس میٹیریلسٹک ورلڈ میں جہاں دنیا پر تعیش زندگی گزارنے کے پیچھے جا رہی ہے، آپ سادگی کی طرف آئیں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز، آپ نے اپنی جو مشعل راہ بنانا ہے وہ ان لوگوں کو بنانا ہے، چاہے وہ آپ کے درمیان موجود پرسان حال، ان کا حال بھی بہت برا ہے لیکن وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت کے روز پر ایمان رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ڈیلیما ہے، یہ رک جائیں، آپ رک جائیں. یہ ڈیلیما، یہ سوسائٹی کا ڈیلیما جس پہ آپ بات کر رہے ہیں، نہیں سننا چاہتے لوگ، ایسے لوگوں کو نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں صاحب یہ باتیں ہیں. ناکام لوگ ہیں. کامیاب وہ ہے جو 2.5 فٹ اونچی گاڑی سے اترا. کامیاب وہ ہے جس کے پاس جو ہے وہ اپنا لیٹسٹ ماڈل کا موبائل فون ہے. کامیاب وہ ہے جس کو جو ہے وہ اپنے جس کے لاکھوں میں فالوورز ہیں، اسے کامیاب جانا جاتا ہے. اب اس مائنڈ سیٹ کو آپ تبدیل کیسے کریں گے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں جنید بھائی، ہم جس نظام کے اندر رہتے ہیں نا، یہاں اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور قدرت میں اللہ تعالیٰ کا جو جلوہ ہے، یہی تو ایک سب سے بڑا معجزہ ہے. یہی تو ایک سب سے بڑا ایک ایسا نظام ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ جب آپ پہ مشکل وقت پڑتا ہے، جب آپ پہ تکلیفیں آتی ہیں تو آپ کے اندر صرف جذبات ہونے چاہیے، پوٹینشل خود ہی پیدا ہو جاتا ہے. میں نے غزہ میں لڑتے ہوئے اپنے پاس اپنے کندھوں پر مارٹر گولے اٹھا کے ان کے ٹینکوں، اسرائیلی ٹینکوں سے لڑتے ہوئے ان لوگوں کو، ان لڑکوں کو بھی دیکھا ہے جن کی پتلی کمرے ہیں، جسم کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، جاگر اور پینٹیں ان کی پھٹی ہوئی ہیں، لیکن وہ بھی تو باہر نکلے ہیں. ہم نے افغانستان کے اندر بھی ٹینک میں بیٹھی 2016 کے اندر 6 سال کی بچی کو آٹومیٹڈ مشین گن چلاتے دیکھا ہے. ہم نے 2016 میں کشمیر کو برہان وانی کو دیکھا ہے. سر یہ آپ بات نہ کریں. دیکھیں یہ مٹی بہت زرخیز ہے، اس کو نم کرنے کی ضرورت ہے، اور نم کرنے کا سمپل سا طریقہ کیا ہے؟ آپ آئیڈیالزم، آپ انسپریشن، اور آپ کے بڑے ناکام ہو چکے ہیں، اب آپ خود کچھ کیجئے. یہ بتائیے دو سیکٹرز بہت اہم ہیں، دینی سیکٹر اور قومی سیکٹر. یعنی جب آپ بات کرتے ہیں وطن کی، تو وطن کے سیکٹر کو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت 5th جنریشن وارفیئر کے تحت بے انتہا زج کیا گیا، ہٹ کیا گیا، اور مذہب کو بھی اسی انداز سے ہٹ کیا گیا. ایک ہی وارفیئر ہے لیکن ظاہر ہے اس پہ آپ کو پتا ہے ٹارگیٹس دوسرے مطلب ڈیفرنٹ ہیں. تو یہ 2 سیکٹرز، ان 2 سیکٹرز پہ ہی کنفیوز ہے اس وقت آپ کا جو نوجوان ہے. آپ سمجھتے ہیں. اور آپ میرے کارواں کا ایک ورڈ یوز کر رہے تھے. میرا مطلب ماننا یہ ہے کہ اس وقت میرے کارواں ہے ہی نہیں کوئی. میرے کارواں تو یہ امت ایکسپیکٹ کر رہی ہے، یہ قوم ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ کوئی میرے کارواں ہو جو آپ کو صحیح سمت میں مدینے والی سرکار سے جا کے باقاعدہ ملائے. سر وہ آپ میں ہی موجود نکلے گا، لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو ایک رول بتا دیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے دیے گئے اصول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے احکامات پہ عمل کرنا ہے. اور وہ اصول اور احکامات کیا ہیں؟ صبر کریں،
سیکریفائز کریں, کمٹمنٹ ہو, سادہ زندگی گزاریں اور اپنے ویژن بڑے رکھیں, اپنے گولز بڑے رکھیں, اپنے ٹارگٹس بہت آگے رکھیں. اقبال کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. تو جب آپ اس طرح سے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے تو دنیا کی میٹیریلسٹک لائف آپ کے لیے بے معنی ہو جائے گی. اور جنید بھائی میں قسماً آپ کو کہہ سکتا ہوں, میں ایسے قصے کہانیاں جانتا ہوں, اس آپ کے وطن عزیز کے اندر ہی جب ضرب عضب ہو رہا تھا تو پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ اور سیکیورٹی فورسز کہہ رہی تھی کہ پاکستان یہ نہیں کر سکے گا. ہم نے ضرب عضب میں ٹیررزم کو ختم کیا کہ نہیں کیا؟ کیا وہ جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے اپنی شہادتیں دے رہے ہیں, اس وقت ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ملک کے اندر جب ٹیررزم آیا ہم نے اس کو نہیں کیا. اور الحمدللہ اس چینل کی وساطت سے اپنی ایفرٹ کے تحت ہم انفارمیشن وارفیئر کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نوجوان نسل پہ بھی مجھے کم سے کم یہ امید ہے کہ وہ اپنے اندر وہ جذبہ ایمانی پیدا کریں جس سے اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوگا انشاءاللہ. اور یقین ٹاسک بہت بڑا ہے, ٹارگٹ بہت بڑا ہے, لیکن اس جنگ کو ہم سب نے, میں تو اس کو جنگ سمجھتا ہوں, نوجوانوں کو جو ڈی چینلائز کر دیا گیا یہ جنگ ہے, ان کو چینلائز کرنے کے لیے بہت وقت, لیکن اگین وہی بات ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ, کیونکہ ہم نے کبھی دنیا کو حماقت نہیں سمجھا, ہم لوگ کبھی غم کا فسانہ نہیں کہتے, انسان کے چہرے کے پرستار ہوئے ہیں اور کاف کی پریوں کا فسانہ نہیں کہتے. وہ بھی تو سنیں میری اشعار کسی روز جو لوگ نئی نسل کو اچھا نہیں کہتے. میں بہت پر امید ہوں نئی نسل سے. کتاب الشفا, عبادت میں خشوع و خضوع کا عمل. جس شخص کو اپنی عبادت میں خشوع و خضوع میسر نہ آتا ہو وہ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ اور استغفر اللہ کا ورد کرے, انشاءاللہ اسے عبادت میں خشوع و خضوع نصیب ہوگا. آئیے جناب مل کے پہلے تجدید وفا کریں گے, پھر نعرہ لگائیں گے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا, اور خاص طور پر غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر ہو, آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.